اچھا جی، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ایک ایسا لیکچر ہے جو خاص طور پر سیفٹی آفیسرز کی پورے کورس کو کور بھی کرے گا، اور جب آپ کا انٹرویو ہوگا اس انٹرویو سے پہلے آپ نے اس کو سن لینا تو یہ آپ کے کام بھی آئے گا۔ اب ایک سیفٹی آفیسر جب بھی کسی ادارے میں جاتا ہے تو اس کے 3 کام ہوتے ہیں بیسیکلی، جو عام طور پر اس کے 3 کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ادارے کے اندر موجود جو ورکرز ہیں ان کا تحفظ کرتا ہے، ان کا تحفظ انہی کے کاموں میں کرتا ہے، انہی کے ہاتھوں سے ان کا تحفظ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کیمیکل فیکٹری، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دستانے پہننے ہیں، گلوز پہننے ہیں، آپ نے ہیلمٹ پہننا ہے، آپ نے گوگلز اینک جو ہے وہ پہننی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ انسان جو ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ قانون کو توڑ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ انسان بغاوت کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے آج یہ قانون توڑا، میں نے آج یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایز اے سیفٹی آفیسر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے کہ اگر وہ ڈرائیو کر رہا ہے تو اسے بیلٹ لگانی بہت ضروری ہے، اگر وہ بائک چلا رہا ہے تو اس کے لیے ہیلمٹ بہت ضروری ہے، اگر وہ کوئی کیمیکل کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے گلوز کا ہونا بہت ضروری ہے، اگر وہ کوئی گیس والا کام ہے یا کوئی شعلے اڑ رہے ہیں وہاں سے، یا چنگاریاں جیسے کہ ویلڈنگ میں ہوتا ہے، اس کے لیے اینکو کا ہونا ضروری ہے جو اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے چیک کرتے رہنا ہے وقتاً فوقتاً، کہ جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام نہیں کر رہے، آپ یہ کام نہیں کر رہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا خیال یہ رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک سیفٹی آفیسر سارے ڈپارٹمنٹس کو کور نہیں کر سکتا۔ نہ تو ہم میکینیکل انجینئر ہیں، نہ ہم کیمیکل انجینئر ہیں، نہ ہم الیکٹریکل انجینئر ہیں، نہ سول انجینئر ہیں۔ جتنی بھی شاخیں ہیں سائنس کی، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور نہ ہی ہمیں زیادہ اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اب سیفٹی آفیسر کیسے جانے گا کہ کس بندے نے کیا پہننا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے، اس کے لیے کیا چیزیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ جب بھی آپ کسی جگہ جاب کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ میرے پاس آتے ہیں کہ لو جی میں نے سیفٹی آفیسر کا کورس کیا ہے تو میں ابھی آپ کے پاس جاب کرنا چاہتا ہوں، ہماری کیمیکل فیکٹری ہے، تو میں آپ سے پہلا سوال پوچھوں گا کہ بیٹا آپ کو پتا ہے کیمیکل کیا ہوتے ہیں؟ پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیمیکل کیا ہوتے ہیں، پھر آپ اس سے ہمارا دفاع کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ کیمیکل جو ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں ان کے نام کیا ہیں، ان کی قسم کیا ہے، ان کی ساخت کیا ہے، ان کی بناوٹ کیا ہے، ان کے اندر کیا کیا چیزیں خطرناک ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں خطرناک؟ مثال کے طور پر ایک کیمیکل ہے جو ہاتھ کو لگ جائے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک کیمیکل ہے جو ہاتھ کو لگے گا تو جلا دے گا۔ اب یہ بات جس کو پتا ہوگی وہی یہ کام کر سکتا ہے نا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ایز اے سیفٹی آفیسر ہم انہیں کہیں گے کہ جناب ہمارا کام ہے دفاع کرنا، لہٰذا یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ سب سے پہلا ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں گے ہم اس ادارے کے بارے میں اس کے جو ہیڈز ہیں، جو اس کے انچارج ہیں، جو اس کے بڑے لوگ ہیں، ان سے انفارمیشن اکٹھی کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کیمیکل فیکٹری میں گئے ہیں تو آپ سب سے پہلے جا کر ان کے ہیڈ سے ملتے ہیں، ان کے ہیڈ سے کہتے ہیں سر آپ یہ بتائیں، پینسل میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اس کو نوٹ کر رہا ہوں، تو میرا پہلا سوال ہوگا سر آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ کون کون سے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں؟ وہ کہیں گے جی ہمارے پاس گندک کا تیزاب استعمال ہوتا ہے، ہمارے پاس نمک کا تیزاب استعمال ہوتا ہے، ہمارے پاس کاسٹک سوڈا استعمال ہوتا ہے، جو بھی کیمیکلز ہوں گے ان کے ہم نے نام لکھ لیے سب سے پہلے۔ پھر اس کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے کہ سر یہ بتائیں کہ یہ کیمیکل جو ہیں یہ آنکھوں پہ کیا اثرات ڈالتے ہیں؟ ہم نے ایک سوال نامہ بنا لینا اپنا، ان کا آنکھوں پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے جی آنکھوں میں پڑیں گے تو جلا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا یہ بخارات بن کر اڑتے ہیں؟ وہ کہے گا جی یہ 2 نہیں اڑتے، کاسٹک سوڈا بھی نہیں اڑتا، اپنا بھی نہیں اڑتا، لیکن یہ تیزاب اڑتا ہے۔ تو ہم اس کا مطلب ہے کہ اگر تیزاب اڑے گا تو وہ پھر سالزر فضا میں پھیل بھی جائے گا، تو کیا جو فضا میں پھیلا ہوا تیزاب ہے کیا وہ بھی ہماری آنکھوں کو نقصان پہنچائے گا؟ ہاں جی بالکل پہنچا سکتا ہے۔ اچھا کیا وہ سانس کے ذریعے اندر جا کر وہاں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ جہاں پہ یہ بیسک کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن جو مشین کے اندر اگر کوئی بندہ کو جانا پڑتا ہے یا کوئی ایسا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سانس بھی اس کو اپنے کور کرنا چاہیے۔ تو ایسے حالات میں ہم پھر اس کے بارے میں پوچھیں گے جی ہاتھ کو کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ اچھا جی کپڑوں کو کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ بعض ایسے کیمیکل ہیں کپڑے کو لگ جائے کپڑا خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو
اس کے بعد پھر ہم یہ ساری انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد ہم اپنا ایک فائل بنائیں گے جس کے اندر ہم لکھیں گے کہ یہ کیمیکل آنکھوں کو یہ نقصان پہنچاتا ہے، سانس کو یہ پہنچاتا ہے، جلد کو یہ پہنچاتا ہے، ہاتھوں کو یہ پہنچاتا ہے، جو بھی وہ نقصان پہنچاتا ہے وہ سارے ہم نے لکھے گے۔ پھر اس کے بعد ہم اس سے میٹنگ کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ سر ان سے دفاع کا کیا طریقہ ہے، اگر ایک آدمی اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو اپنی آنکھوں کو کیسے محفوظ کرے گا؟ وہ کہے گا جی اس کے لیے تو کوئی ایسی اینک ہونی چاہیے، ایسے کچھ جو کہ کور کر لے چاروں سائڈوں سے تاکہ اندر بخارات نہ جائیں۔ تو یہ ہمیں اب یہاں سے ہمیں پتا ہے، ہم نے وہ سیفٹی آلات میں پڑھا ہے کہ وہ گوگلز ہوتی ہیں جو کہ ایسے کور کر لیتی ہیں۔ اب گوگلز کی کئی اقسام ہیں، جو ویلڈنگ والے ہیں ان کے لیے اور طرح کی ہے، جو بخارات والی ان کے لیے اور طرح کی ہے، ایک بندہ پانی کے نیچے جا رہا ہے اس کے لیے اور طرح کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح ہر جگہ پہ یہ تھوڑی تھوڑی ساخت مختلف ہے، یہ چیزیں ہمیں پتا ہے۔ ہم کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کا بندوبست کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد جی جلد کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اچھا جی جلد پہ لگے تو نقصان پہنچانا ہے یا فضا میں اڑتا ہوا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں جی فضا میں اڑتا ہوا تو شاید نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن جب تک جلد کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگا یہ اس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو ہے یہ مطلب سسٹم جو ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے ہم نے وہی پلان کرنا ہے کہ جو جلد کو نقصان پہنچاتا ہے اس کے لیے گلوز استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک ایپرن آتا ہے استعمال وہ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وہ تمام چیزیں جو ہماری اس کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں۔ اچھا اب اس میں ہم اس کے بعد یہ سارے ذائچہ بنا لیں گے کہ ہم اس کا پورا ریکارڈ بنا لیں گے، کویشچن بنائیں گے، آنسر بنائیں گے، پھر دوسرے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں گے، وہاں بھی جا کے ہم یہی سوال کریں گے، پھر تیسرے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں گے، وہاں جا کر بھی ہم یہی سوال کریں گے۔ اس طرح یہ سارے سوالات کے ساتھ ہمیں صرف ایک دن کی میٹنگ سے بلکہ آدھا گھنٹہ ہم نے 2-3 لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں اور ہمیں اس سے تمام معلومات مل گئی ہیں کہ کہاں پہ کیا ضروری ہے۔ اب ممکن ہے گلوز ضروری ہو لیکن گلوز کا بندوبست ہی نہ ہو وہاں پہ ان کے پاس، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم فوری طور پر ایک کوٹیشن بنائیں گے، ہم مارکیٹ سے جا کے پتہ کریں گے کہ جناب یہ گلوز کتنے کے ملتے ہیں۔ فرض کریں جی گلوز کی قیمت ہے 350 روپے، ایک گلوز کی قیمت ہے 200 روپے، ایک کی قیمت ہے 100 روپے۔ ہم ان کی باقاعدہ ایک رپورٹ بنائیں گے کہ جناب ایک چیز جو 100 روپے کی ہے، ایک 300 کی ہے، ایک 250 کی ہے، ایسے جو بھی ان کے ریٹس ہیں وہ سارے ہم لکھ کے تو ہم آنر کے پاس جائیں گے یا جو بھی ہمارا ہیڈ ہے ہم اس کے پاس جائیں گے اور اسے بتائیں گے کہ جناب 100 بندہ کام کرتا ہے تو 100 میں سے کوئی 10 بندے ایسے ہوتے ہیں جو کیمیکل کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے لیے گوگلز بھی ہونی چاہیے، اینک بھی ہونی چاہیے، ان کے لیے جو ہے وہ گلوز بھی ہونے چاہیے، ان کے لیے جو کچھ بھی ہمیں چاہیے وہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے۔ تو ہم اس کی رپورٹ بنا کر مالک کے پاس لے کر جائیں گے یا جو بھی ہمارا ہیڈ ہے اس کے پاس لے کر جائیں گے، اسے کہیں گے جناب یہ خطرات ہیں ٹوٹل، ان خطرات سے بچنے کے لیے، کیونکہ سب سے پہلی بات ہم نے مالک کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اگر ایک دن کے لیے بھی، اگر 1 منٹ کے لیے بھی کوئی آدمی زخمی ہو جاتا ہے تو 1 منٹ کے لیے بھی اگر کام رک جاتا ہے تو اس سے بے دلی پھیل جاتی ہے تمام لوگوں میں۔ اگر کسی کو تیزاب لگ گیا، اس کا ہاتھ جل گیا ہے تو اس کا سوگ ان لوگوں کے دلوں سے جو ورکرز ہیں ہمارے بڑی دیر بعد جا کے نکلے گا، ہمارا کام ڈسٹرب ہو جائے گا، ہمارا کام رک جائے گا۔ اور کوئی بھی فیکٹری کا آنر، کوئی بھی انچارج، کوئی بھی جو وہاں کا سینئر ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا آرڈر لیٹ ہو، ہمارا کام 10 منٹ کے لیے بھی رکے، ہم کسی صورت بھی وہ اپنی فیکٹری کو روکنا نہیں چاہتے۔ لہٰذا ان کے اندر یہ احساس اجاگر کرنا ہے کہ جناب یہ جو ورکرز کا تحفظ ہے، یہ جو مشین کا تحفظ ہے، یہ جو انسانوں کا تحفظ ہے، بیسیکلی یہ آپ لوگوں کا تحفظ ہے۔ ایک آدمی کی انگلی کٹ جاتی ہے، کیا پرابلمز ہوں گی؟ اس کے لیے بہت ساری پرابلم شروع ہوگی۔ آنر کو اس کو گھر بیٹھے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کو تنخواہ دینی پڑے گی، اس کی جگہ متبادل بندہ رکھنا پڑے گا، ایک تو مالی معاملات اس کے بہت زیادہ ہوں گے، دوسرے نمبر پر کارکنوں میں بے دلی پھیل جائے گی، کارکن پریشان ہو جائیں گے، پھر بہت ساری پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں، کئی جو قانونی معاملات اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، یونین انوالو ہو جاتی ہے، جو باہر کے دوسرے جو کوئی عدالت میں جا سکتا ہے، کوئی اور پرابلمز ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان کا تحفظ دراصل مالک کا تحفظ ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے وہ تمام معلومات اکٹھی کر لی۔ اب مثال کے طور پر ہم کسی مکینیکل فیکٹری میں چلے جاتے ہیں، ہماری جاب کسی مکینیکل فیکٹری میں ہوگی ہے، تب ہم کیا کریں گے؟ وہ ہم سے جاتے ہی پوچھے گا جناب آپ کو پتہ ہے مکینیکل کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ خراج مشین کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ جو دوسری مشینیں جو بھی ان کے نام ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ تو ہم ان سے کہیں گے کہ سر یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے ابھی پتہ ہو، لیکن آپ مجھے 1 دن کا ٹائم دیں، کل کو مجھے سب کچھ پتہ ہوگا،
کیونکہ میں کچھ 100 ڈپارٹمنٹس ہیں، 100 ادارے ہیں، 100 قسم کی انجینئرنگ ہے، 100 قسم کے کام ہو رہے ہیں. میں سب کے بارے میں نالج نہیں لے سکتا اور نہ ہی یہ میرا کام ہے. میرا کام یہ ہے کہ آپ مجھے ڈیوٹی دیں، میں آپ کو کل تک ساری اس کی رپورٹ دے دوں گا. حادثہ کیوں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے، کتنا نقصان ہو سکتا ہے، کیا کیا اس کے سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں، ساری چیزیں جو ہے میں آپ کو رپورٹ بنا کے دے دوں گا. اب میں کروں گا کیا، سیم اسی طرح میں جو 3 ہیڈ فرض کریں 3 ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک میکینیکل ورکس ہے، ایک میکینیکل کوئی پیکنگ ہے، ایک میکینیکل فلانا، جو بھی ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں، میں وہاں کے ان کے ہیڈس کے پاس جاؤں گا، ان سے پوچھوں گا اچھا سر یہاں پہ کتنی مشینیں استعمال ہوتی ہیں. اچھا سر کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی دیکھا ہو کوئی حادثہ ہوا ہو یہاں پہ؟ اچھا نہیں آپ نے نہیں دیکھا. کبھی سنا ہے کہ کبھی حادثہ ہوا ہو میکینیکل میں؟ کیونکہ بعض کا وہ گھبرا کے خود نہیں بتاتا کہ شاید پتہ نہیں کوئی میرے اوپر نہ کوئی ایکشن آ جائے کوئی ایسا. لہٰذا سر آپ نے کبھی سنا کہ کوئی حادثہ ہوا ہو؟ وہ کہے گا جی بالکل فلاں جگہ پہ ایسے حادثہ ہوا تھا. اچھا کیوں ہوا تھا، وہ کس کی غلطی تھی؟ یہ سب کچھ ہم نے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جانا ہے، یا ایون ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں یا جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم نے اس سے ساری معلومات اکٹھی کر لینی ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو مثال اس سے ہٹ کے لیکن تھوڑی سی آپ کی اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. میں نے پچھلے دنوں سوچا کہ میں کنسٹرکشن کا کام کروں گا، ٹھیکیداری کا کام کروں گا، گھر بنا کے وہ سیل کیا کروں گا. اب مجھے اس کا پتہ ہی نہیں تھا، مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا. میں نے کیا کیا، میں نے تھوڑی سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے ایک جو بڑا مشہور مستری تھا، جو ٹھیکیدار بھی تھا مستری بھی تھا، میں نے اس کو کال کی اور میں نے اس سے پوچھا کہ جناب آپ کی دیہڑی کتنی چلتی ہے؟ اس نے کہا جی 1000 روپے. میں نے کہا جی 1200 روپے آپ کو دوں گا اور کام بھی کوئی نہیں ہے، صرف بیٹھ کے ہم کٹھے چائے پیئیں گے، بسکٹ کھائیں گے، بوتل پیئیں گے اور اس کے بعد آپ کو 12-1 بجے چھٹی. بڑی عجیب بات تھی اس کے لیے کہ لو جی کام بھی نہیں کروانا. تو ہوا یہ کہ میں نے اس سے پہلے رات کو بیٹھ کے میں نے کویسچن تیار کر لیا. اب جب وہ آیا تو میں نے کچھ 100 کے قریب میرے سوال تھے. مجھے پتا تھا کہ اگر 1200 روپے خرچ کے اور 200-300 روپے کا اسے کھانا کھلا کے تو مجھے یہ سارے سوالوں کے جواب مل جائیں، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ میں سال کا کورس کروں. غور کیجیے گا، میں نے خود سوال بنائے کہ جناب 1 اسکوائر فٹ کیا ہوتا ہے، 1 مکعب فٹ کیا ہوتا ہے، 1 فٹ کے اندر 1 اسکوائر فٹ کے اندر کتنی اینٹیں آتی ہیں. اچھا جی ایک دیوار ہم نے بنانی ہے 10 فٹ کی، تو اس کا 10 فٹ لمبی ہوگی اور 9 انچ چوڑی ہوگی اور 3 انچ اونچی ہوگی، یا سوری 3 فٹ اونچی ہوگی. تو اس پہ کتنی اینٹیں لگے گی ٹوٹل؟ اس کا فارمولہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر یہ جی کہ گڑبڑ کہاں پہ ہوتی ہے، ایک مستری ایک دن میں کتنی اینٹیں لگا سکتا ہے؟ ایک مستری اگر ایک دن میں فرض کریں 500 اینٹیں لگا سکتا ہے تو اس پہ کتنا سیمنٹ لگتا ہے، اس پہ کتنی ریت لگتی ہے، لینٹر کے اندر بجری کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، سریے کو کس کوالٹی کا سریا لیا جا سکتا ہے. کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوال ہو سکتے تھے میں نے وہ سارے سوال اس سے پوچھے. اور آپ یقین جانیں کہ صرف 2 گھنٹے کے بعد میرے اور اس کے درمیان صرف ایک چیز کا فرق رہ گیا تھا. میرے اور اس کے درمیان ایک چیز کا فرق رہ گیا. چیئر لے لینا. اچھا میرے اور اس کے درمیان صرف ایک چیز کا فرق رہ گیا تھا کہ وہ پریکٹیکلی جانتا ہے اور میں پریکٹیکلی نہیں جانتا. باقی جتنا علم تھا میں نے سارا اس کا نچوڑ لیا تھا. تو یہ بات میں ہمیشہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ جو کام کرنا جانتا ہے وہ مزدور ہے اور جو کام کروانا جانتا ہے وہ مینیجر ہے. ہم نے مزدور نہیں بننا، ہم نے مینیجر بننا ہے. ہم نے ورکر نہیں بننا، ہم نے انچارج بننا ہے، ہم نے سپروائزر بننا ہے. ہم نے ان کو چلانا ہے، ہم نے خود نہیں چلنا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہم بعض اوقات ادارے میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی آپ کام سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ 10 سال اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی چائے بھی پلاتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی دلواتے ہیں، اس کے پاؤں بھی دلواتے ہیں، اس کے جھاڑو بھی لگاتے ہیں. تو پھر جا کر آپ کو اس کے بارے میں اس کا جو نالج ہے وہ پورا ہوتا ہے. اور ایک ادارے کے اندر 6 مہینے کے لیے آپ کورس کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو سارا کورس جو ہے نا وہ ریوائز کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پردہ بھی پیچھے کرتا ہے. اچھا جی، تو یہ جو ہے یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ ساری ہم نے کلیکٹ کر لیتے ہیں کچھ ہی عرصے کے اندر. ٹھیک. تو اب بات کو غور کرنا ہے کہ ایز اے سیفٹی آفیسر ہم سارا کچھ نہیں جانتے ہوتے. ٹھیک ہے نا. ہم سارا کچھ نہیں جانتے، لیکن پھر بھی یہ ہماری مہارت ہے کہ ہم نے اس ادارے میں جا کر اس کے بارے میں تمام انفارمیشن اکٹھی کر لینی ہے. ہمیں اس کے بارے میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ پتہ لگ گیا. ٹھیک ہے نا. یہ ہماری مہارت میں شامل ہے. تو
اسی طرح یہ خاص طور پر آپ نے دیکھنا ہے. اب ایک سیفٹی آفیسر جب کسی ادارے میں جاتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے؟ سب سے اہم کوشچن ہے سیفٹی آفیسر کیا ہوتا ہے؟ سیفٹی آفیسر ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو حادثات کے بارے میں جانتا ہے کہ حادثات کیا ہوتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا دفاع کیسے کرنا ہے. جس بندے کو یہ ساری انفارمیشن ہے وہ سیفٹی آفیسر کہلاتا ہے. وہ جانتا ہے حادثہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں. اکثر ہم خود بائک تیز رفتار چلا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر میں ذرا سی بھی مجھ سے غلطی ہوئی، کوئی نیچے کوئی پتھر آ گیا، کوئی چیز آ گئی یا موڑ آ گئی تو گیا. یہ ایک ایسا علم ہے، یہ ایک ایسا کامن سینس کا علم ہے. اسے میں غیب کا علم تو نہیں کہتا، لیکن کامن سینس کا علم ضرور کہتا ہوں کہ ہماری سینس ہمیں پہلے سے بتا دیتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسے ہوگا، یہ ہمیں پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ہے کہ سیفٹی آفیسر جو ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. سیفٹی آفیسر کسی انڈسٹری کے اندر 3 قسم کے کام کرتا ہے. سیفٹی آفیسر کسی ادارے کے اندر سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ اس کا ایک نقشہ تیار کرتا ہے. نقشہ کیوں تیار کرتا ہے؟ نقشہ اس لیے تیار کرتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے آرمی کو فلمیں دیکھیں نا، پرانی فلم موویز دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کوئی جنرل بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نقشہ بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نقشے کے اوپر وہ ایک ٹینک اٹھا کے یہاں رکھ دیتے ہیں، یہاں رکھ دیتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. دراصل ایک فوجی 20 آدمیوں کو مار سکتا ہے، بہت بہادر ہوگا 40 آدمیوں کو مار سکتا ہے، کیونکہ وہ لڑنا جانتا ہے. اور ایک جنرل جو لڑنا نہیں جانتا، لڑانا جانتا ہے، وہ لاکھوں آدمیوں کو مروا سکتا ہے، کیونکہ اس کی پلاننگ ہے، اور اس کی پلاننگ نقشے کے اوپر ہے. جب ہم ایک چیز کا نقشہ تیار کرتے ہیں، ایون کہ چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، گھر میں شادی ہو نا، بھائی کی شادی ہے جی، بڑا کام ہے جی، بڑا، ہر بندہ یہی لفظ بول رہا ہوتا ہے، بہت کام ہے جی، بہت زیادہ کام ہے جی، بہت بڑے پریشان ہے، سارا گھر پریشان ہوتا ہے. حالانکہ اگر آپ ایک کاغذ پکڑیں اور اس پہ لکھیں جی ہمارے گھر کے ٹوٹل افراد کتنے ہیں، 10 افراد ہیں، 5 بہنیں ہیں، 5 بھائی ہیں، امی ابو فلاں فلاں ملا کے 12-13 بندے بن گئے. اب اگر ہم 12 بندوں کے ذمہ کام لگا دیں کہ لو جی ٹینٹوں کا بندوبست آپ کے ذمہ ہے، دیگوں کا بندوبست آپ کے ذمہ ہے، اور مہمانوں کو ریسیو کرنا آپ کے ذمہ ہے، اور جو گھر کے کام، جو صفائی وغیرہ، جو یہ چیزیں کرنی ہیں یہ آپ کے ذمہ ہے. اگر ہم سارے کاموں کو ڈیوائڈ کر لیں تو اب ہر بندہ صرف ایک کام کے لیے پریشان ہوگا. مجھے صرف فکر ہوگی لو جی میں نے نا جی ٹینٹوں والے کو کیا کہنا جی، ایک ہی کام ہے، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، یار وہ ٹینٹ لگانے تھے، آپ نے آپ کو کہا، ہاں جی بالکل جی، آ رہا ہوں جی، آ رہا ہوں، میری پریشانی ختم ہو گئی. اب عام حالات میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ 100 کاموں کے لیے پریشان ہوتا ہے، اب ہر بندہ صرف 2-2 4-4 کاموں کے لیے پریشان ہوگا، اور وہ پریشانی کوئی مشکل نہیں ہوگی، ہم ڈیوائڈ کر چکے ہیں. ہر بندہ جو گھر کا سب سے بڑا سینئر ہے وہ سب سے رابطے میں ہے. ہاں جی آپ کو ٹینٹوں کا کہا تھا جی، بات ہو گئی ہے جی بالکل. آپ کو دیگوں کا کہا تھا بالکل جی، دیگیں تو آ گئی ہیں، بس سامان آ رہا ہے جی. اچھا جی آپ کو مہمانوں کا کہا تھا جی، میں نے سب کو فون کر دیا جی، کارڈ بھی ڈال دیے جی. اچھا جی آپ کو فلاں کام کہا تھا جی، میں نے جی بالکل سارے کام کر دیے. ایک مینیجر ہو گیا، اس نے 10 آدمیوں سے 100 کام کروا لیا. جبکہ ہماری عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی 100 کاموں کے لیے پریشان ہوتا ہے. ہر آدمی، تو یار ٹینٹوں والے سے بھی نہیں بات ہوئی، حالانکہ ہو چکی ہوتی ہے، کسی چھوٹے بھائی نے کر لی ہوتی ہے، فلانے سے بھی نہیں ہوئی، فلانا بھی پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، ہر بندہ پاگل ہونے کو پھر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم پلاننگ کر لیں، اسی لیے ہم جو سیفٹی آفیسر جب ہم جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جا کر ایک نقشہ بناتے ہیں. ہم بلڈنگ کا نقشہ اس لیے بناتے ہیں کہ ہم نے ایک نقشہ بنا لیا، اس کے اوپر ہم نے کمرے بنا لیے. اب ہم نے جیسے جیسے کام کرتے جانا، ہم نے ٹک کرتے لو جی اس کی جو شمالی سائڈ تھی وہ کور ہو گئی جی، جنوبی سائڈ بھی کور ہو گئی جی، مشرقی سائڈ بھی کور ہو گئی جی، مغربی سائڈ بھی کور ہو گئی جی، ہمارا کام ختم ہو گیا. ہم نے نقشہ بنایا، اس کے 20 کمرے تھے، 4 ہال تھے. ہم نے ان کے اندر ہر کمرے کے اندر سیکورٹی کیمرے فٹ کروانے ہیں. سیکورٹی کیمرے لگانے کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ روشنی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. کیمرہ اس سائڈ سے لگایا جاتا ہے کہ جہاں سے روشنی پیچھے سے نہ آ رہی ہو ہمارے. اگر روشنی میرے پیچھے سے ہوگی تو کیا ہوگا کہ میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا سامنے. اسی طرح کیمرے کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایریا کور ہو جائے ہمارا. تو یہ سیکورٹی کیمرے کے لیے آگے آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کو، میں مختصر بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد ہم نے سلنڈرز فٹ کرنے ہیں کہ گیس سلنڈر کہاں پہ فٹ کریں جو آگ بجھانے کے لیے استعمال ہوں گے. سلنڈرز کی آپ کو میں نے بتایا تھا 4 اقسام ہوتی ہیں.
ایک کاربن ڈائی آکسائڈ سلنڈر ہے. اگر ہماری کیمیکل فیکٹری ہے تو وہاں پہ ہم یہ کاربن ڈائی آکسائڈ سلنڈر لازمی رکھتے ہیں. آج کل کاربن ڈائی آکسائڈ سلنڈر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر بھی آ گیا. چھوٹے سلنڈر میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جب ہم اسے ایک دفعہ دبا دیتے ہیں تو پھر وہ ساری گیس نکل جاتی ہے. اگر کوئی بچے گی بھی تو وہ ضائع ہو جائے گی. لیکن آج کل ٹرالی سسٹم آ گئی ہے. بڑے سلنڈر ہیں, وہ 35-40 کلو کا سلنڈر ہوتا ہے. وہ ٹرالی ہوتی ہے, وہ ٹرالی لے کر آپ جاتے ہیں, جتنی گیس چاہے استعمال کریں, اس کے بعد اس کو واپس چھوڑ دیں, وہ بچ جاتی ہے. بڑی بڑی فیکٹریز کے اندر یہ والے جو سسٹم آج کل شروع ہو رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ سلنڈر کی یہ خوبی ہے کہ یہ آکسیجن کو ختم کر دیتا ہے, اور خامی یہ ہے کہ وہ آکسیجن کو ختم کر دیتا ہے. آپ نے غور کیا, میں نے خوبی بھی اسی کو بتایا اور خامی بھی اسی کو بتایا. کیونکہ خوبی یہ ہے کہ وہ آکسیجن کو ختم کرے گا تو آگ بجھ جائے گی, اور خامی یہ ہے کہ اگر آکسیجن کو ختم کر دے گا تو ہم بھی بجھ جائیں گے ساتھ. ٹھیک ہے نا, تو ہماری اپنی سانس رک جائے گی. لہٰذا اس کو خامی بھی اور خوبی دونوں کہا جاتا ہے. اگر بند کمرہ ہو اور آپ خود بھی نکلنے کا راستہ نہ ہو تو کاربن ڈائی آکسائڈ سلنڈر استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ایسی جگہ پہ کاربن ڈائی آکسائڈ سلنڈر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر B کلاس فائر ہو یا C کلاس فائر ہو یا D کلاس فائر ہو. یہ ساری جگہوں پہ یہ اندر کام کرتا ہے کیونکہ آکسیجن کو ختم کر دیتا ہے. اس کے علاوہ ایک سوڈا ایسڈ سلنڈر ہوتا ہے جو واٹر سلنڈر بھی کہلاتا ہے. یہ پانی کی صورت میں ہوتا ہے. تو اس میں اس کی ڈیٹیل آپ آگے پڑھیں گے, اس میں آگے جو سارے نوٹسوں میں آپ کے آ جائے گی. تو یہ پانی والا سلنڈر ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پر کہ آپ کی A کلاس فائر ہوتی ہے. A کلاس فائر پر صرف اس کو استعمال کریں, اسے کسی اور پر نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ عام طور پر یہ جو سلنڈر ہے یہ مطلب زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا, زیادہ رکھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ جو C کلاس فائر کے لیے بھی یہ خطرناک ہے. C کلاس فائر کون سی ہوتی ہے؟ جس میں بجلی کا کرنٹ آ رہی ہوتی ہے, الیکٹریسٹی جاری ہوتی ہے. تو جب اس کی بجلی ہم بند کر دیتے ہیں تو پھر وہ C کلاس فائر نہیں رہتی. ٹھیک ہے نا, پھر وہ C کلاس فائر نہیں رہتی. لہٰذا C کلاس فائر جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ گیس استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم فوم جو جاگ والا سلنڈر وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے خشک کیمیکل پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم ریت کو استعمال کر سکتے ہیں. ریت تو ہر جگہ پہ استعمال ہو جاتی ہے. ریت کی یہ خوبی ہے, اسے A B C D E ہر جگہ پہ استعمال آپ کر سکتے ہیں. اچھا, اب ہم نے سلنڈر کو کس جگہ پہ فٹ کرنا ہے؟ سلنڈر کو عام طور پر ایسی جگہ پہ فٹ کیا جاتا ہے جہاں پر آپ کھڑے ہو کر آگ بجھا سکیں. اگر مشین کے بالکل ساتھ لگا ہے اور مشین کو ہی آگ لگی ہے تو اس تک جا ہی کوئی نہیں سکے گا, بلکہ الٹا وہ اس کے بلاسٹ ہونے کا خدشہ ہو جائے گا. لہٰذا ہم کیا کریں گے, سلنڈر کو کسی ایسی جگہ فٹ کریں گے. عام طور پر اس کو دروازے کے پاس فٹ کر دیا جاتا ہے. عام طور پر اس کو کسی ایسی جگہ فٹ کیا جاتا ہے جہاں پر تھوڑی سی جگہ کھلی ہو, تاکہ ایک آدمی جائے تو وہاں پہ آگ کا شعلہ نہ جا رہا ہو. وہ جائے, اس کو سلنڈر کو اتارے اور اتار کر اسے چلا کر آگ کو بجھا دے. سلنڈر کا استعمال جو ہے یہ بہت آسان ہے, جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے. مزید بھی آپ کو کورس کے اندر شامل رہے گا. تو سلنڈر کی فٹنگ ہم نے کرنی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے فرسٹ ایڈ باکس فٹ کرنا ہے. وہاں فرسٹ ایڈ باکس کو ایسی جگہ پہ فٹ کیا جاتا ہے جہاں پر آپ اسے ابتدائی طبی امداد دے سکیں, جہاں پر جگہ تھوڑی سی کھلی ہو, آپ مریض کو جا کر وہاں پہ لٹا سکیں. اور یہ عام طور پر ایسی جگہ پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی روشن دان بھی ہو, ساتھ کوئی کھڑکی ہو, تاکہ کھلی فضا بھی ہو, تھوڑا سا اسے سانس بھی آئے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, دو کام کرتے ہیں جو بڑے غلط ہوتے ہیں. ایک تو فوراً اس کو اٹھا کے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ کو میڈیکل میں ہم بتائیں گے کہ یہ بعض اوقات جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو وہ ہڈی ایک چھری کا کام کرتی ہے, چاقو کا کام کرتی ہے. یہ دیکھیں, یہ ہڈی تھی, یہ ٹوٹ گئی. اب ٹوٹنے سے کیا ہوگا کہ یہ بھی چاقو ہے, یہ بھی چاقو ہے, یہ ہمارے اپنے ہی گوشت کو پھاڑ دے گا. جب ہم اوپر وزن ڈالنے کی کوشش کریں گے, کچھ کریں گے, تو یہ ہمارے اپنے ہی گوشت میں دھنس جائے گا. کبھی آپ لکڑی کا وہ آپ کو میں نے شاید دکھایا تھا فٹا جو پیمانہ ہوتا ہے, اس کو توڑیں, لکڑی کو توڑیں تو نوکیں بن جاتی ہیں. اسی طرح ہماری ہڈی کی بھی نوکیں بن جاتی ہیں. تو یہ جو ہڈی کی نوکیں ہوتی ہیں یہ پھر گوشت کو پھاڑ دیتی ہیں, جس سے مسلس ڈیمیج ہو سکتے ہیں, ہمیشہ کے لیے معذوری ہو سکتی ہے. ہڈی ٹوٹ جائے گی, وہ جڑ جائے گی. یا تو ڈاکٹر پلیٹ ڈال دیں گے یا اس کو ویسے پلسٹر کر دیں گے سیدھا رکھ کے, تو وہ جڑ جائے گی. لیکن اگر مسل ڈیمیج ہو گئے تو وہ نہیں جڑنے. وہ مسل ڈیمیج ہو گئے تو وہ ٹانگ ضائع ہو جائے گی یا بازو یا جو بھی مسل ضائع. لہٰذا مریض کو فوراً اٹھا کے کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کرنی, بلکہ اس کو وہیں پہ لٹا رہنے دیں اور اس کے پہلے دیکھیں کہ اس کے ڈیمیج کیا ہوا ہے. اس کو سہارا دینے کے, اگر بازو ٹوٹا ہے تو بازو کے نیچے وہ کوئی نہ کوئی سخت چیز رکھ کے, تاکہ وہ بالکل نیچے نہ. یہ دیکھیں نا, یہ ایسے ہے, یہ ایسے نا, ایسے ہو جائے گا. جب ٹوٹ جائے گا, یہ سیدھی ہڈی تھی, ٹوٹ گئی تو ایسے ہوگی. اگر میں اس کے نیچے کوئی سہارا رکھ دیتا ہوں, تو دیکھیں نا موبائل ہی رکھ دیا میں نے, اگر میں ایسے رکھ دوں گا تو کیا ہوگا, یہ سیدھی رہے گی. اب میں اس کو اٹھا کے کسی جگہ لے جاؤں گا تو کم سے کم ہڈی جو ہے
وہ مزید ڈیمیج نہیں ہوگی، اس کی وہ چھوٹی چھوٹی کرچیاں نہیں بنیں گی، اس کی مطلب نقصان نہیں ہوگا اس سے۔ تو یہ جو ہے کوئی آپ چیز اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی سخت چیز جو اس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ اب تیسرے نمبر پر نیکسٹ یہ ہے کہ ہم نے سیکورٹی کیمرے بھی لگا لیے، ہم نے سلنڈر بھی لگا لیے، اور ہم نے فرسٹ ایڈ باکس بھی لگا دیا۔ یہ ہر بڑی جگہ پر، ہال کے اندر، ہال کے باہر، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کہ محفوظ جگہ ہو، وہاں پہ ہم یہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر الارم لگانا ہے، خطرے کا الارم۔ خطرے کا الارم اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ پہ لگایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں خطرہ محسوس ہوتے ہی فوری اطلاع دینی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بینک میں لگا ہے تو یہ میرا ٹیبل ہے، تو میری ٹیبل کے نیچے لگا ہوا ہے، تو ڈاکو آ گیا، چور آ گیا، میں نے ساتھ ہی بٹن دبا دینا، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں کہ کوئی مشینری وغیرہ لگی ہے، چیز لگی ہے، کوئی مشین کا مسئلہ ہے، کوئی ایسی چیز پھٹنے کا، ہم نے اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ ہم اس کو دروازے کے پاس لگا سکتے ہیں۔ زیادہ تر اس کو باہر کے دروازے کے پاس لگایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک انسان بھاگ رہا ہوتا ہے نا، تو بھاگتے ہوئے سب سے بڑا اس کا مشن کیا ہوتا ہے؟ اس کا مشن ہوتا ہے اپنی جان بچانا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب باہر نکلتے ہوئے راستے میں اگر اسے الارم نظر آئے گا تو وہ اسے دبا دے گا، لیکن اگر الارم دبانے کے لیے اسے دور جانا پڑے، آگ کے پاس جانا پڑے، کسی خطرے کے پاس جانا پڑے، تو وہ نہیں جائے، سب جانا نہیں جائے۔ لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں ایمرجنسی ایگزٹ جہاں پہ ہو وہاں پہ، یا جہاں پہ ہمارا بیرونی دروازہ ہو وہاں پہ ہم الارم لگا دیتے ہیں تاکہ وہ جا کے اس کو دبا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ کیا کرنا ہے، ہم نے نقشہ بنایا ہوا ایک، جہاں ہم نے بنانا لے لیا، یہ سمپلی رف نقشہ بنا لیں۔ یہ آپ کو اس میں ایک ہمارا لیکچر ہے نقشے کے بارے میں، وہ آپ اس کو سمجھ آ جائے گی۔ تو نقشہ بنا لیا ہوا ہم نے۔ اب ہم نے بتایا یہاں پہ کیمرہ، یہاں پہ فرسٹ ایڈ باکس، یہاں پہ الارم سسٹم، یہاں پہ سلنڈرز لگیں گے، یہاں پہ ریت کی بالٹیاں لگیں گی، یہ ساری پلاننگ ہم نے کر لی۔ اب ایک سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اگر آگ لگ ہی دروازے کے پاس جائے، اگر آگ لگی ہی دروازے کے بالکل پاس جا کے ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم یہ کریں گے کہ ہم نے ایمرجنسی ایگزٹ بنا دینے ہیں۔ ہم نے ایمرجنسی ایگزٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دروازہ بھی بند ہو گیا، دروازے پہ بم بلاسٹ ہو گیا، وہ دروازہ گر گیا نیچے، بند ہو گیا، ختم ہو گیا، کسی نے بند کر دیا، کوئی دہشت گردی ہو گئی، کچھ بھی ہوا، تو ہمارے پاس ایک ایمرجنسی ایگزٹ کے نام سے ایک الگ سے دروازہ ہونا چاہیے۔ جیسے یہ دیکھیں میرے کمرے میں ایک دروازہ ادھر ہے، ایک دروازہ ادھر ہے۔ اگر ادھر کچھ ہوگا تو میں ادھر سے نکل جاؤں گا، اگر ادھر کچھ ہوگا تو میں ادھر سے نکل جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایمرجنسی ایگزٹ کہلاتا ہے۔ ایمرجنسی ایگزٹ کا کنسپٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے عام حالات میں ہم نہیں گزر سکتے۔ جو ایمرجنسی ایگزٹ ہے، عام حالات میں ہم وہاں سے نہیں گزر سکتے، بلکہ عام حالات میں وہ بند رہتا ہے اور اس کو بریک کر کے اس کو توڑ کے باہر نکلا جائے۔ ہم نے یہ دیکھا، یہ جو میٹرو بسیں چلی ہیں، ٹرین جو چلی ہیں، ان میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک ہتھوڑی لگائی ہوئی ہے، نہیں جو بڑی بسیں چلی نا آج کل، وہ ٹرین جو یہ بس چلی، اس میں ہتھوڑی لگائی ہوئی ہے انہوں نے، وہ جیسے تیسی ہوتی ہے نا وہ آگے سے بریک، وہ لگائی ہوئی ہے، اور ساتھ لکھا ہے کہ اگر ایسا ہو تو شیشہ توڑنے کے لیے آپ اسے استعمال کریں، اسے اٹھا کے ماریں گے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہینو بسیں جو ہماری پرانی چلتی ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ پچھلی سائڈ پہ ایک دروازہ ہوتا ہے، اس دروازے کے ساتھ ایک گول سا بنا ہوتا ہے اور اوپر لکھا ہوتا ہے کہ شیشہ لگا ہوتا ہے کہ آپ اس کو توڑ دیں، وہ شیشہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ اس کو زور سے ایسے ہاتھ ماریں، یہ والا، کیونکہ اگر ایسے ماریں گے چوٹ لگے گی، ہمیں ایسے ماریں گے چوٹ لگے گی، آپ ایسے ہاتھ ماریں، اس کے اوپر ایسے کر کے ماریں، وہ شیشہ اندر کو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وہ شیشہ ٹوٹ جائے گا تو آپ اس کو گھما کے دروازے کو کھول سکتے ہیں، یہ ایمرجنسی ایگزٹ کہلاتا ہے۔ اسی طرح فیکٹریوں میں بھی ہوتا ہے، ان میں فیکٹریوں میں یہ کرتے ہیں کہ وہ سیل لگا دیتے ہیں اس کو، جیسے نہیں مجسٹریٹ وغیرہ دکانیں سیل کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تالا لگا کے اس کے اوپر ایک پٹی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح وہ اس کے اوپر بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ اوپر پٹی لگائی جا سکتی ہے، کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ کیمرے سے ہمیں نظر بھی تو آ رہا ہے نا کہ کون اگر کوئی شرارت کرے یا کوئی بھاگے وہاں سے یا کچھ ایسا یا چوری کرے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ ایمرجنسی ایگزٹ ہمیشہ زیادہ تر اندر سے باہر کو کھلتے ہیں، اندر سے باہر اس لیے کھلتے ہیں کہ اگر باہر سے اندر کھلتا ہوا تو کل کو کوئی چور آئے گا رات کو اور وہاں سے باہر سے کھول کے تو واردات کر کے چلا جائے گا، لہٰذا ہمیں یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ ایمرجنسی ایگزٹ بھی ہو گیا، ہمارا الارم بھی ہو گیا، ہمارا سلنڈر بھی ہو گیا، کیمرے بھی ہو گئے، یہ ساری چیزیں ہماری ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے جو ایک خاص کام یہ کرنا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب فیکٹری ورکرز باہر سے اندر آتے ہیں تو اندر آتے وقت وہ اپنی لباس چینج کرتے ہیں، بعض جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے
کہ جہاں پہ جیسے کوئی بٹی لگی ہوئی آگ کا کام ہے تو وہاں پہ وہ اپنا مخصوص لباس پہن لیتے ہیں. اب جو انہوں نے لباس یا بوٹ یا جوتے یا کپڑے اتارے ہیں ان کے لیے بھی مخصوص جگہ ہونی چاہیے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اس کا ایک بندوبست کرنا ہے کہ جناب یہاں پہ ایک ریک بنا دیا جائے, الماری بنا دی جائے تاکہ اس کے اندر یہ اپنے کپڑے محفوظ کرے اور جو دوسرے کپڑے وہ پہن کے جائے. پھر اس کے بعد یہ کہ جو ہم نے پہلے پلان کیا تھا, جیسے ہم نے لوگوں سے مل کے کہ ہیلمٹ کتنے چاہیے, دستانے کتنے چاہیے, فلاں چیز کتنی چاہیے, یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے ان کو ارینج کرنا ہے. اور ارینج کرنے کے بعد ہم نے ایک ترتیب وائز ان کو مخصوص جگہوں پہ رکھنا ہے. اور ہم نے کبھی بھی سامان لا کے پھینکنا نہیں. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی بھی سامان ہے وہ سپرد کرنا ہے کسی کا. یہ 4 چیزیں اس کے ذمہ دار آپ دو ہیں, صبح والا اور شام والا. اگر صبح والا جو جانے لگے گا جب وہ شام کو تو وہ اگلے بندے کے حوالے کر کے جائے. اس طرح چیز کی حفاظت ہوتی ہے. اگر آپ ویسے ہی ہیلمٹ لا کے رکھ دیں تو ہفتے کے بعد سارے ٹوٹ جائیں گے. لیکن اگر آپ ذمہ داری لگائیں گے, شفٹ انچارج کی ذمہ داری لگا دیں, کسی بندے کی ذمہ داری لگا دیں کہ لو جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے یہ کام کرنا, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہم نے نقشہ بھی تیار کر لیا. ہم نے جو وہاں کے ہیزرڈز تھے, جو حادثات ہونے کا خدشہ تھا, جو کچھ وہاں کے پرابلمس تھے, ان کی لسٹ بھی بنا لی, ٹھیک ہے. اب ہم نے سامان بھی منگوا لیا. ہم نے سامان خود پرچیز کر لیا یا جو پرچیز کمیٹی ہے ان کو کہیں کہ وہ ذمہ داری سے خریدنا ہے. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب ہماری جو لاسٹ ذمہ داری وہ یہ ہوتی ہے, یہ بیسیکلی ہماری اپنی سہولت کے لیے ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی حادثہ ہوگا, کوئی بھی پرابلم ہوگا, تو عام طور پر ہماری خاص طور پر قوم کا یہ پرابلم ہے کہ ہم سارا ملبہ کسی ایک شخص پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ بچ جائیں. چاہے ہمارا قصور ہو بھی تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں کیا, تو فلاں نے کیا ہے, ٹھیک ہے نا. لہٰذا اس طرح کی صورتحال سے کہ کوئی حادثہ ہو اور سارا ذمہ داری ہمارے سر پہ آ جائے, اس سے بچنے کے لیے میں آپ کو کچھ 2-3 طریقے بتاؤں گا. مثال کے طور پر میں کسی ادارے میں گیا ہوں, وہاں پہ میں نے ایز اے سیفٹی آفیسر جاب شروع کر دی ہے. تو اس جاب میں کیا ہوا کہ میں نے کام شروع کیا وہاں پہ. اب کام کرنے کے دوران میں نے پہلے یہ وہ سارے جو کام میں نے آپ کو بتائے تھے وہ میں نے کر لیے ہیں. اب میں نے وہاں کے جو ہیڈز ہیں, چاہے وہ وہاں کے سپروائزر ہیں, چاہے وہ وہاں کے جو کوئی ہیڈ ہے, اسے جو بھی نام رکھ لیں, اس کو ماسٹر ہے, فیکٹریز میں ماسٹر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, ان کو میں نے اپنی کمیٹی میں شامل کر لیا. میں نے وہاں پر جا کر ایک سیفٹی کمیٹی بنا لی. سیفٹی کمیٹی کے اندر جو مالک ہوگا یا جو جی ایم ہوگا یا جو ہمارے جو بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں مینیجر ہوگا, ڈائریکٹر ہوگا, جو بھی ہوگا وہ ہمارا ہیڈ ہوگا, ٹھیک ہے. میں سیفٹی ایکسپرٹ کے نام سے اس میں آؤں گا, کیونکہ مرتا انسان تب ہے جب وہ لالچ میں شوخی میں آ جاتا ہے. نہیں جی ہر جگہ میرا نام چلے گا, میں سیفٹی آفیسر ہوں. نہیں, میں سیفٹی ایکسپرٹ ہوں. اور جو چاروں ہیڈز ہیں مین اور جو ان کے جونیئر ہیں وہ سارے سیفٹی کمیٹی میں ہیں. ہم کیا کریں گے کہ جب میں نے کسی کو غلط کام کرتے دیکھا, ہیلمٹ نہیں پہننا, دستانے نہیں پہنے, اس نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا, تو میں اس سے پیار سے سمجھاؤں گا کہ جناب دیکھیں آپ یہ کام کریں. بعض اوقات لوگ لڑاکے ہوتے ہیں, یہ مزدور وغیرہ طبقہ جو اکثر یہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں, تو یہ مجھ سے لڑنا شروع کر دیں گے, میرے اوپر حملہ کر دیں گے, مجھے تنگ کریں گے, مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیں گے. لہٰذا اس صورتحال سے بچنے کے لیے میں نے ہیڈز کو کمیٹی کا انچارج بنایا ہوا ہے. ہیڈز میں نے جو وہ سارے ان کو کمیٹی بنایا ہوا ہے. اور جو سب سے لڑاکا ہیڈ ہوگا نا وہاں میں اس کو ڈسپلن کمیٹی کا ہیڈ بنا دینا. کیونکہ اگر بدماش کو پولیس والا بنا دیا جائے تو وہ کسی اور کو بدماشی نہیں کرنے دے گا. انسانوں میں شوق ہوتے ہیں, کچھ انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت فساد چاہتے ہیں, اس کو اس سے لڑا, اس کو اس سے لڑا, ان کو چین ہی نہیں آتا. ان کو جب تک وہ 2-4 چغلیاں نہ کر لیں, 2-4 الزامات نہ لگا دیں, ان کو روح کو سکون نہیں ملتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدماشی چاہتے ہیں. میں نے یہ ایک اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں تجربہ کیا. جب میں بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا تو میرا بھائی گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سمنا آباد میں ڈپلوما کرنے چلا گیا. اب وہ ڈپلوما کرنے گیا تو وہاں پہ جا کر وہ غنڈہ گردی اور بدماشی بہت زیادہ تھی. ہم نے کیا کہ ہم نے وہاں پر ایک جو وہاں کے لوگ تھے, جو جتنے بدماش تھے, ان سب کو اکٹھا کیا. میں نے ان کی ایک میٹنگ کی اور ان سے میں نے کہا کہ ہم لوگ کیوں نہیں پازیٹیو کام کریں. کیونکہ مجھے پتا تھا ان کی فطرت یہ ہے کہ انہوں نے کلاسوں میں نہیں جانا, وہ چاہتے ہیں ہماری جگہ داری ہو, ہماری بدماشی ہو, ہماری غنڈہ گردی ہو. میں نے وہ سارے غنڈے اکٹھے کر کے نا ان کو اسکاؤٹس انچارج بنا دیا.
اور ان کا جو سب سے بڑا ہیڈ تھا اسی کو ان کا ہیڈ بنا دیا. اب وہ پہلے ہی ہیڈ تھا ان کا، لہٰذا پھر ہیڈ بن گیا. اب ان کا کام یہ تھا کہ روزانہ آپ نے بچوں کو چیک کرنا، کوئی بچہ کلاس سے باہر نہ پھرے، ٹیچر کلاس میں گیا کہ نہیں گیا ٹائم پہ. صبح صبح گیٹ کے اوپر 2 بندے کھڑے ہوتے تھے، ہم لوگ وہ کیا ہوتی ہے وہ اپنا صبح صبح وہ جھنڈا لہراتے تھے پاکستان کا. ہم لوگ صبح صبح جو ہے وہ جو ہوتی ہے اسمبلی کرواتے تھے، اس میں تلاوت ہوتی ہے، اس میں وہ لڑکے وہی لڑکے جو پہلے چھپ کے بدماشی کرتے تھے اب کھل کے بدماشی شروع ہو گئی. لیکن اب ان کی بدماشی سے 10 بندے تو وہ چلے خراب ہونے ہی ہیں، فیل ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن باقی جو 2000 بندہ تھا وہ سارا صحیح ہو گیا، کیونکہ ہم نے اب ڈسپلن شروع کر دیا. کلاس ٹیچر کلاس میں نہیں گیا، وہ جو بدماش صاحب جو ہمارا بدماش کی بجائے پولیس والا بن گیا تھا. میں اس کے لیے پولیس والی مثال دیتا ہوں. میں انہیں کہتا تھا کہ آپ کی مثال پولیس آفیسر جیسی. تو ہم نے کہنا کہ انسپیکٹر پتہ کرو کوئی ایسی کلاس تو نہیں ہے کہ ٹیچر باہر بیٹھا گپے مار رہا ہو، کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے جو مسلسل واش روم کے باہر کھڑا اور وہ کلاس میں نہیں جا رہا، کوئی ایسا کام تو نہیں کہ دیکھو کہ صفائی کا بندوبست نہیں ہے یا فلاں نہیں ہے یا فلاں نہیں ہے. ہم نے وہی 10-12 بدماش لے کر جو پہلے ڈسپلن کو خراب کرتے تھے، ٹیچروں کو تنگ کرتے تھے، آئے روز سٹرائک کرتے تھے، معاشرے کو سارے سسٹم کو انہوں نے تباہ کیا ہوا تھا، لوگوں کو مارتے تھے، تباہ کرتے تھے. کام وہی لیا، ترتیب بدل دی. ان کے گلے میں ہم نے وہ اسکاؤٹ اسکارف ڈال دیے. اب وہی لوگ جو ہے ہاتھ میں ڈنڈا انہوں نے پھر پکڑا ہوا، پہلے بھی پکڑا ہوتا تھا، اب ذرا اچھا ڈنڈا پکڑا دیا ہم نے. لیکن اب یہ ڈنڈا مارنے کے لیے نہیں تھا، اب یہ ڈنڈا سدھانے کے لیے تھا، سیدھا کرنے کے لیے تھا. اب ہم نے، آپ یقین جانے کہ صرف کچھ ہی 1-1.5 مہینے کے اندر وہی کالج جو ایک بڑا فساد اور برائی کا گڑھ بن چکا تھا کہ وہاں کے بہت ہی زیادہ حالات خراب تھے کہ وہاں پہ پیپر دیتے وقت بچے گن ہاتھ میں سامنے رکھی ہوتی تھی، پسٹل سامنے رکھا ہونا، کتاب کھول کے پیپر دے رہے ہیں، کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ وہاں پہ کچھ کر دے. اور یہ جو سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کہ وہاں کے جو پرنسپل تھے ان سے ہم ملے، وہ بہت اچھے ماشاءاللہ، ان کا ویژن بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے بھی بہت زیادہ ہمارا ساتھ دیا. انہوں نے بھی اس سلسلے کو چلایا کہ وہی کالج ایک بہتری کی مثال بن گیا. پورے پنجاب میں آج اس کالج کو ایک اچھی مثال کے لیے گنا جاتا ہے. ایون کہ ٹیپٹا والے بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے کالجوں میں سب سے اچھا کالج ہوا. اور وہاں کے بچے پوزیشنیں لینے لگ پڑے، وہاں کے بچے بہت اعلیٰ چلے گئے. صرف فرق کیا تھا کہ جس کو جو شوق ہے اس کو اسی لائن پہ لگا دیا. اب ایک بچے کو شوق ہوتا ہے ڈاکٹر بننے کا، ہم اسے زبردستی انجینئر بنا دیتے ہیں. ایک بچے کو شوق ہوتا ہے وکیل بننے کا، ہم اسے زبردستی ڈاکٹر بنا دیتے ہیں. تو دراصل جب اس کی چوائس، اس کی جو ذہنی صلاحیت ہے اس کے خلاف لے کے چلیں گے تو وہ خلاف. اب ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ ہم نے سرچ کرنا ہے جو بندہ سب سے برا آدمی ہے نا، اس سے ہم نے وہی کام لینا شروع کر دینا. ہم نے غور یہ کرنا. دیکھیں سیفٹی آفیسر جب میں گیا ہوں نا، اس فیکٹری میں یہ 100 بندے کام کر رہے ہیں، میرا کوئی واقف نہیں ہے نا، اس کا مطلب میرا دشمن بھی کوئی نہیں. تو میں کیوں کسی کو اپنا دشمن بناؤں؟ میں نے اپنی سیفٹی پہ تو خیال رکھنا ہے نا. میں نے اپنی سیفٹی کا خیال رکھتے ہوئے جو بندہ جس طرح کا ہے اس سے وہی کام لے لینا. ایک بندہ وہ اکثر ہی دیکھتے ہیں کہ وہ کام کم کرتا ہے اور ادھر ادھر زیادہ پھرتا ہے، تو میں نے جا کے کہنا یار تم ذرا خیال رکھا کرو کہ جیسے ہی کوئی بندہ بغیر ہیلمٹ کے نظر آئے، کیونکہ اس کا کام ہے چگلیاں کرنا، اس کا کام ہے فساد کرنا، اس فساد کو پازیٹو معنی میں لے لیں. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس نے اپنی فطرت سے مجبور ہے. ہم نے اس کی فطرت کا جائز استعمال شروع کر دیا. یار اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا، میں شکایت لگاتا ہوں اسے. یار فلاں بندے نے دستانے نہیں پہنے، میں اس کی شکایت لگاتا ہوں. اب اس کا وہ پورا بھی ہو گیا اور ہمیں ایک مفت کا ہمیں ورکر مل گیا. ہم اپنے دفتر میں بیٹھے موج کر رہے ہیں، کسی بندے نے کچھ نہیں کیا، ہمیں فون آئے گا سر وہ دیکھیں فلاں بندے نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. اب میں نے کیا کرنا؟ میں نے اس کو نہیں جا کے کہنا میں لڑوں گا تو وہ مجھے آگے سے ڈانٹے گا، میرے ساتھ وہ دشمنی شروع ہو جائے گی. میں نے اس کے ہیڈ کو ایک رپورٹ بنانی. یہ خاص طور پر خیال رکھنا جو میں آپ کو طریقہ بتانے لگوں. میں نے ایک رپورٹ بنانی، اس پہ لکھنا کہ جناب آج فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلاں شخص کو بغیر ہیلمٹ کے دیکھا گیا ہے، تو آپ برائے مہربانی اس کو وارن کریں، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو وہ حادثے کا سبب بنے گا جس کا نقصان فیکٹری کو بھی پہنچے گا اور آپ کو بھی پہنچے گا. اس بندے کے بائی نیم جو میں نے انچارج بھی بنایا ہوتا اور ہیڈ ہے وہاں کے، اس کو میں نے رپورٹ دے دی. اس رپورٹ کی ایک کاپی میں نے مالک کو بھی بھیج دی. اس رپورٹ کی ایک کاپی میں نے اپنے ریکارڈ میں بھی رکھ لی. ٹھیک ہے نا. اب میرا جو بندہ جائے گا وہ جا کر اس جس کو دینی ہے اس سے کہے گا جناب یہ رپورٹ آپ لے لیں اور اس پہ ریسیونگ ڈال دیں کہ آپ نے یہ رپورٹ ریسیو کر لی ہے. بس اب رپورٹ ریسیو ہو گئی، ہیلمٹ ہی نہیں پہننا، پھر کیا ہوا؟
وہ کہے گا جی یہ کیا مجھ سے سائن سر کوئی مسئلہ نہیں، ہیلمٹ نہیں پہننا، آپ کو بتایا آپ انچارج ہیں، آپ خود ہی ڈانٹے، اس کو نہ ڈانٹے، یہ آپ کا کام ہے۔ اب اس طرح کر کے میں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں جو جو خامیاں تھیں ان کی رپورٹ بھی لینی شروع کر دی۔ اب 3 لوگوں کے پاس رپورٹ چلے گی، ہیڈ کے پاس چلے گی، وہ ذمہ دار بن گیا، میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ مالک کے پاس چلی گئی، وہ ہیڈ سے خود ہی پوچھ لے گا یا نہ پوچھے، میری ذمہ داری ختم ہو گئی، میرے پاس ان کی کاپی موجود ہے، میرے پاس ان کی ریسیونگ موجود ہے، لہٰذا میں سے اب کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پرابلم ہوگا تو میں انہیں کہوں گا کہ جناب یہ دیکھیں میں اپنے کام پورے ایمانداری سے کر رہا ہوں، یہ دیکھیں میں نے آپ کو سر آپ بہت بول رہے ہیں آج، تو دیکھیں کہ آپ کو میں نے 100 مرتبہ یہ اپلیکیشن دی ہے، یہ دیکھیں آپ کے سگنیچر موجود ہے ریسیونگ کے، آپ کو پتا تھا کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ میں آپ کو بار بار وارن کر رہا تھا، میں کوئی پولیس افسر نہیں ہوں کہ میں جا کے کسی کو اریسٹ کر لوں، نہ میرے پاس یہ اختیار ہے، نہ میں کسی کو ڈسٹرب کر سکتا ہوں، نہ میں کسی کو مار سکتا ہوں، نہ میں فزیکل پنشمنٹ دے سکتا ہوں۔ میرا کام اس کو روکنا ہے، اور روکنے کے لیے آپ سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، میں کسی کے معاملے ایک مثال ہے، اور اگر میں یہ کروں گا، یہ تو طریقہ آپ کو سمجھ آ گئی، اور اگر میں کرتا ہوں کہ میں جناب جا کے خود ہی جا کے تم فلاں کام نہیں کر رہے، تم یہ نہیں کر رہے، تم نے ہیلمٹ نہیں پہنا، وہ کہے گا تم کون ہوتے ہو، میں نہیں کرتا، جاؤ تم جو مرضی کر لو۔ ہیڈ آ جائے گا، ہیڈ کہے گا یار تم ہمارے کام میں کیوں مداخلت کر رہے ہو، میں کام کروا رہا ہوں۔ ہیڈ بھی میرا دشمن ہو گیا، وہ بھی میرا دشمن ہو گیا، اور جتنے باتیں سن رہے تھے سارے میرے دشمن ہو گئے۔ میں نے کسی سے دشمنی نہیں لینی۔ پہلے وہ مشہور بات ہے نا، سیفٹی فرسٹ۔ دراصل سیفٹی فرسٹ کا مطلب وہاں پہ تو کچھ اور ہے، لیکن یہاں پہ کہ سیفٹی فرسٹ، سب سے پہلے اپنی سیفٹی، پھر دوسرے کی سیفٹی۔ میں بچوں گا تو لوگوں کو بچاؤں گا، میں محفوظ رہوں گا تو لوگوں کو بچاؤں گا، لوگ میری بات سنیں گے تو میں اپنی بات سناؤں گا، اگر لوگ میری بات ہی نہیں سنیں گے تو میں اپنی بات کیسے سناؤں گا ان کو؟ لوگ میری بات مانیں گے تو میں ان کو منواؤں گا، یہ لازمی چیز ہے نا۔ اور اگر میں ہی سب کا دشمن بن گیا، کیونکہ ہماری جاب ایسی ہے کہ جب ہم نے کسی ڈپارٹمنٹ میں داخل ہونا ہے نا، تو جس طرح جوہریوں کے اڈے میں پولیس داخل ہوتی ہے تو ان پہ دہشت چھا جاتی ہے نا، اسی طرح ہمارے جانے سے بھی ایسے ہی ہوگا۔ حالانکہ ہم ان کی جان بچا رہے ہیں، ہم مسکراتے ہوئے جائیں گے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں۔ ہم نے کسی کو دیکھا ہے، ہم اس کی رپورٹ بنائیں گے، اس کا نام پوچھ لیں گے، پیارے بھائی جان السلام علیکم، آپ کا نام کیا ہے؟ جیسے وہ ٹریفک والے نہیں آج کل کے، سب سے پہلے سلام پھر کلام، تو ہم نے بھی یہ اصول یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سلام کرنا ہے، السلام علیکم، کیا چال ہے جناب، ٹھیک ہے جی، ہاں جی ٹھیک ہے، سر آپ کا نام؟ وہ کہے گا سر وہ میں یہ وہ پلیز نام بتا دیں۔ اچھا جی امجد صاحب ہے، ٹھیک ہے امجد صاحب آپ نے ہیلمٹ نہیں پہننا، اب میں آپ کی رپورٹ کرنے جا رہا ہوں، سر پلیز ایک دفعہ مجھے معافی دے دیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، پکی بات ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، میں نے ساتھ W لکھ لیا کہ اس کو میں نے وارننگ دے دی۔ اب وہ بندہ ہمیشہ میرا مشکور رہے گا، کیونکہ میں نے اس کو وارننگ دے دی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے اگر شکایت کی تو وہ ڈائریکٹ مالک تک بھی جانی ہے اور وہ ہر ایک تک جانی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آن دی ریکارڈ آ جانی ہے، ایون کہ میں نے وارننگ دی وہ بھی ریکارڈ میں آ گئی۔ لہٰذا اس طرح سے کر کے میں نے اپنا ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، ہم نے اپنا فرض ادا کرنا، ہم نے کسی سے کوئی مفاد نہیں لینا، پولیس والا، سیکورٹی والا یا جج جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، یہ کسی سے پیسہ لیں گے، کسی سے مال کھائیں گے تو وہ حرام کی زد میں آ جائے گا، اور کل کو ہمارے لیے پرابلم بھی بن جائے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کے لیے مثال دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندہ تھا، اس کو خلیفہ گورنر بنا کر کسی شہر میں بھیج دیا۔ جب گورنر بنا کر بھیجا تو اس کے حالات چینج ہو گئے، اس کے جو ہے وہ اپنا اس کی چال ڈال بدل گئی، اس کے پاس بہت سا مال آ گیا، اس کے بعد بہت سا پیسہ آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے شکایت کی کہ جناب وہ تو لوگوں سے بہت مال بٹورتا ہے۔ انہوں نے بلا لیا، اس کو بلا کر کہا کہ جناب آپ سنا بڑے امیر ہو گئے؟ ہاں جی بہت میں سنا لا ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جی گفٹ، تحفہ۔ انہوں نے کہا تم لوگوں سے تحفے کیوں لیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفے لینا اور دینا جو ہے یہ اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا کہ یہ تحفے تمہیں نہیں دیے جاتے بلکہ تمہارے عہدے کو دیے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی میرا اپنا ذاتی اخلاق بھی بہت اچھا ہے، میں لوگوں سے بہت اچھا ڈیل کرتا ہوں، میں لوگوں سے بہت اچھا ملتا ہوں، اس لیے لوگ مجھے تحفے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے عارضی طور پر میں تمہیں یہاں سے ہٹا کے نا، تو وہ جو مال خانے کی بکریاں تھیں نا ان کو چروانے والا جو چرواہا ہوتا ہے وہ لگا دیا، اور کہا 3 مہینے تم وہاں پہ ڈیوٹی کرو۔ وہ وہاں پہ چلا گیا، ڈیوٹی کرنے لگ پڑا۔ 3 مہینے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اور پوچھا کتنے گفٹ ملے تمہیں؟ اس نے کہا جی کوئی گفٹ نہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں جانتے ہو کہ یہ گفٹ تمہیں نہیں ملتے تھے،
تمہارے عہدے کو ملتے ہیں. اگر تمہیں ملتے ہوتے تو تم ایک چرواہے تھے، پھر بھی تمہیں لوگ آگے گفٹ دیا کرتے ہیں، لیکن گفٹ تمہارے عہدے کو ملتے ہیں. لہٰذا ہم جس عہدے پر جائیں گے، یہ ہماری ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں. اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں رشوت نہیں لیتا، تو آپ کا پہلا کوشچن یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی رشوت دیتا ہے؟ کوئی دیتا ہے آپ کو رشوت؟ اگر تو مجھے دیتا، میں کہوں جناب میں پٹواری ہوں، آپ کہیں یار سلام ہے آپ کہ آپ پٹواری ہیں اور آپ پھر بھی رشوت نہیں لیتے. اور اگر میں کہوں جی میں ریڑھی لگاتا ہوں، تو ریڑھی والے کو رشوت کس نے دینی ہے؟ اسے کوئی دے گا ہی نہیں، تو اس کا کمال کیا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے نا. کرپٹ وہ شخص نہیں ہوتا جو کہ بہت نیک ہوتا ہے. کرپٹ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو موقع ملتا ہے اور وہ کرپشن کرتا ہے. اور نیک وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو موقع بھی ملے اور وہ پھر بھی کرپشن نہ کرے، وہ صحیح نیک آدمی. ایک آدمی گھر میں بیٹھا، یا اللہ میں نہ رشوت کھاتا ہوں، نہ میں حرام کھاتا ہوں، نہ تم باہر نکلو، دنیا میں جاؤ، جا کے کام کرو اور کسی اچھی پوسٹ پہ جاؤ. وہاں پر جا کر ایمانداری کرو گے تو کئی ہزار گنا ثواب زیادہ ملے گا. لیکن اگر میں پولیس والا بن جاتا ہوں، یا میں جج بن جاتا ہوں، یا میں کوئی سیاستدان بن جاتا ہوں اور میں کرپشن نہیں کرتا، تو میں نیک آدمی. اگر مجھے موقع ہی نہیں ملتا تو میں پھر بھی رشوت نہیں لیتا، تو یہ میرا کوئی کمال نہیں. خیر، ایز اے سیفٹی آفیسر ہمیں ایسے موقع بہت زیادہ ملنے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ لوگوں کو بہت سارے کام ہو رہے ہیں. مثلا ایک آدمی بہت سخت بیمار ہو گیا، اس کی ہڈی میں درد ہو، کہتا ہے جی مجھے چوٹ لگی ہے. تو یار تم سیفٹی آفیسر ہو، تمہاری مہربانی تم لکھ دو 10 دن کی چھٹی دے دیں اس کو. میں لکھ دوں گا اس کو چھٹی دے دیں، وہ دے دیں گے. میں لکھ دوں گا اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، وہ کر دیں گے. میں سامان کی خریداری میں، پرچیزنگ میں بے ایمانی کر سکتا ہوں. کئی جگہ پہ ہم لوگ بے ایمانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے بے ایمانی نہیں کرنی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو آدمی حلال کھاتا ہے نا، وہ 50 روپے کی دوائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جو آدمی حرام کھاتا ہے نا، وہ 10-10 ہزار کے ٹیسٹ بھی کرواتا ہے، بڑے بڑے اس کے مستقل وہ ان چیزوں پہ لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے وہ مذاق میں کہتا ہے نا کہ ایمان والوں تمہارے رزق میں ڈاکٹروں حکیموں کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، چاہے تھوڑا یا چاہے زیادہ. تو ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا کہ یہ نہیں ہے تو آواز دے کے بلا لیں گے، نہیں تو پھر بندے خود ہی جا کے دے آئے تو بہتر ہوتا ہے. خیر چلیں، یہ ایک مذاق تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت ہم لوگ جاب پہ جائیں گے تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں گی. یہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا. ہمیں ہر کام آتا ہے. میں میکینیکل کا بھی جانتا ہوں، کیمیکل کا بھی جانتا ہوں. میں جانتا نہیں ہوں بیسیکلی، میں اس کو کور کر سکتا ہوں. یہ میرے اندر صلاحیت ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے کہتے ہیں جی آپ یہاں سے لاہور جا سکتے ہیں، میں کہتا ہوں بالکل جا سکتا ہوں. یار کبھی لاہور دیکھا؟ یہ ضروری نہیں میں نے لاہور دیکھا ہو، یہ بھی ضروری نہیں. آپ مجھے ایڈریس دیں، میں جا کے کسی سے باہر نکل کے پوچھوں گا جناب میں نے لاہور جانا ہے، بسیں کہاں سے ملیں گی؟ وہ مجھے بتا دے گا لاری اڈے سے ملیں گی. میں لاری اڈے جا کے پوچھ لوں گا جی لاہور جانے والی بس کون سی ہے، وہ بس میں بیٹھ جاؤں گا. مجھے وہ تمام چیزوں کے بارے میں علم ہو جائے گا جب میں ان کا علم لینا جانتا ہوں گا. تو اس لیے یہ چیزیں جو